وہ تو کہتے ہیں چھوٹا سا کیمپ میں نے لگایا ہے، چھوٹا سا، اس میں تمہیں قید کیا گیا ہے، تمہارے لیے غیر معمولی سرکمسٹانسز کریٹ کیے گئے ہیں، یہ اس سے باہر کہیں نہیں ہے۔ ذرا اوپر چلے جاؤ تو قوانین خلا بدل جاتے ہیں، اس سے اوپر جاؤ گے تو گیلیکسیز میں تم ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہو، 1,00,000 میل سورج ادھر آ جائے تو تمہارا وجود نہیں ہے، پرے چلا جائے تو تم فریز ہو جاؤ گے۔ یہ خصوصی کنڈیشنز پیدا کی گئی ہیں، ایک چھوٹا سا کیمپ کریٹ کیا گیا ہے، تمہارا کوئی مستقل قیام نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ دوزخ نہیں ہے، مستقر و متاع الہین، چھوٹا سا کیمپ ہے، اس میں تمہارا تھوڑا سا فائدہ ہے، اس لیے کہ میں تمہیں نامزد کر بیٹھا ہوں۔ خلیفۃ اللہ فی الارض، ایسا خلیفۃ اللہ جو زمین پہ پنپے گا، جس کی سیادت کی اہلیت زمین پہ نمایاں ہو گئی۔ زمین آپ کی خلافت کا گھر نہیں ہے، آپ کی خلافت کا ٹریننگ ہاؤس ضرور ہے، مگر یہ آپ کی خلافت کا مقام نہیں ہے۔ ایسی دنیا آپ کی خلافت کا مقام کیسے ہو سکتی ہے جس کو پروردگار کے رسول فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ بھلا قید خانہ بھی کوئی سلطنت ہو سکتی ہے، بھلا قید خانہ بھی کوئی مقام عزت ہو سکتا ہے؟ لو سنی گئی ہماری، یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے، وہی گوشہ قفس ہے، وہی فصل گل کا باغ۔ جس نے بہارا کے موقع پہ شیر سوٹ تو نہیں کرتا، مگر بہارا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا اس قید خانے کو بھی کوئی اپنے لیے مقام فرحت سمجھ سکتا ہے؟ یہ مقام استعزاء تو ہو سکتا ہے، مقام مسرت نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کو جس کے بارے میں قرآن وضاحت سے کہتا ہے، اور صاحب قرآن وضاحت سے کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، انگریزی کا لفظ فیو اور افیو کا، افیو بھی نہیں، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا وجود بلینز ایئرز آف گیلیکشن لائف میں نامینل بھی نہیں ہے، نامینل بھی نہیں ہے۔ جہاں 15 ارب سال کی کائنات چل رہی ہو، جہاں ایک ایک سیارہ جو ہے کم از کم 15 کھرب نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہو، وہاں اس 65-75 سال کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، یہ تو نہ ہونے کے بعد ہے ہی نہیں۔ ایک وقفہ حیات، زندگی ایک سفر کا وقفہ ہے، اور آگے چلیں گے دم لے کر۔ اور پھر اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہاں ہر کیفیت سراب ہے، یہاں ہر کیفیت نامینل ہے، یہاں کسی بھی کیفیت میں پرماننس نہیں ہے، نہ اس کی خوشی پرماننٹ ہے، نہ اس کا غم پرماننٹ ہے، نہ غم جانا مستقل ہے، نہ غم دورہ مستقل ہے، نہ جشن بہارا مستقل ہے، نہ المیہ خلا مستقل ہے۔ ایسی ناپائیدار دنیا میں تم پائیداری کہاں سے ڈھونڈ رہے؟ اقبال بیچارے نے بڑی آزردگی سے کہا تھا کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار، ہم خود ناپائیدار، دنیا ناپائیدار، ایک متزلزل کیفیت اضمحلال صبح و شام اس کائنات پہ جاری ہے، اس مختصر سے خطے پہ جاری ہے، جس میں حضرت انسان کتنی بلوغت فکر سے اپنے آپ کو حاکمیت اعلیٰ کی منازل پہ ڈکلیئر کرنا۔ کیا فراڈ ہے جو انسان اپنے ساتھ کر رہا، کیا المیہ ہے کہ اپنے حقیقت کار کو نہیں جانتا، المیہ ہے کہ فریضہ وقت کو نہیں جانتا، ضیاءکار اتنا ہے کہ اپنے نفع کو نہیں جانتا۔ تو خدا نے ٹھیک کہا انہو کانا ظلوما جہولا، کہ ظالم ہے، جاہل ہے۔ بے شک انسان
امانت علمیہ کو حاصل کرنے کے بعد بھی جب اپنا کار منصبی سر انجام نہیں دے سکا، اس وقت کیا جلدی تھی؟ لبک رہے تھے، پہاڑ پیچھے ہٹ رہے تھے، شجر و حجر بھاگ رہے تھے امانت علمیہ اٹھانے سے۔ حضرت انسان کو اجلت پڑی، وحمل الانسان۔ جب امانت پیش کی گئی، بوجھ اٹھانے کے لیے کہا گیا، تو زندگی کی ہر تخلیق گریزہ ہوئی اس امانت سے۔ اس امانت کے خطرات تو واضح تھے۔ اگر ایک طرف یہ فرما رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو اس لفظ کے بلے میں تو آ گیا انسان، مگر جو جہنم کے ساتھ در کھلے ہوئے تھے وہ نہ اس میں دیکھا۔ اتنی جلدی پڑی تھی اسے اختیار کار حاصل کرنے کی، خلافت ارضی حاصل کرنے کی، خلافت سماوات حاصل کرنے کی، کہ وہ یہ بھول گیا کہ he has overestimated himself، اپنی استعداد اور کار کو اوور اسٹیمیٹ کر گیا اور منزل تحقق کو انڈر اسٹیمیٹ کر گیا۔ یہ غلطی تو اب بھی جاری ہے۔